بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں میں دو طرح کا رہن سہن ملتا ہے۔ ایک جماعت وہ ہیں جو ہر طرح کی زیب و زینت کو اختیار کرتی ہیں، ہر چیز سے اور ہر اعتبار سے بننے سنورنے میں وہ اپنے آپ کو اسلامی احکامات سے مستثنی مانتے ہیں۔ ان کی سوچ میں اسلام محدود عبادات کا نام ہے۔ بننے سنورنے کو، زیب و زینت کی چیزوں کو، لباس کو وہ اسلام کا نہیں بلکہ اپنی دنیاوی زندگی کا حصہ گردانتے ہیں۔ دوسری جماعت وہ ہیں کہ اسلام کی قناعت شعاری کی تعلیم، سادہ زندگی کے احکامات کا مطلب ان کے ہاں بے ڈھنگ اور بے ذوق رہنا ہے۔ بے ڈھنگ اور بلا کشش رہنے کو وہ زہد و تقوی سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں اسلام میں زیادتی ہیں۔ خیر الامور اوساطھا، اعتدال کچھ اور ہے۔ انسان زیادہ تر بننے سنورنے کے لیے، زیب و زینت اور تزین کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرتا ہے ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک جمال ہے اور ایک زینت ہے۔ جمال ہر سماج کے اندر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سنجیدگی، متانت کے اظہار کے لیے، اپنے عہدے اور اپنے طبقے کے اظہار کے لیے جو لباس یا جو حیت اختیار کی جاتی ہیں، مثلا باہر کے علماء میں شیروانی، کشمیر کے عام لوگوں میں صدری، اور جماعت اسلامی کے زیادہ تر افراد اور کشمیر کے پرانے معزز لوگوں کا کارا کلی کا استعمال، یا اسی طرح جن کی وضع دیندارانہ نہیں ان کے یہاں پینٹ کوٹ کا استعمال۔ ہر سماج میں اس طرح کا لباس ملتا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ زیادہ تر اس کا مقصد اپنی متانت کو، سنجیدگی کو، اپنے عہدے کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے لباس کو، اور اس طرح کا لباس عورتوں میں بھی ملتا ہے کہ وہ اپنی سنجیدگی کو، اپنی عزت و وقار کو، اپنی عمر کی دہلیز کو بتلانے کے لیے خاص قسم کا اوڑھنا اوڑھتے ہیں، جسے ہم جمال کہتے ہیں۔ تو جمال کا استعمال نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اثنتان حفظتہما عن رسول اللہ، دو باتیں ہیں جو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد رکھی ہیں، جن میں پہلی چیز ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ رب خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کو گھر سے باہر نکلے، آپ اپنی داڑھی پہ اور اپنے بالوں پہ تیل بکثرت لگاتے، اور آپ کی خوبصورتی کا کہنا کیا، پھر بھی آپ کی نظر پانی پہ پڑی تو آپ نے کچھ پانی داڑھی پہ لگایا اور کچھ بالوں پہ لگایا، جیسے آج کل ہم سافٹ جل کا استعمال کرتے ہیں ویٹ لک دکھنے کے لیے۔ تو آپ نے ایسا کیا تو حضرت عائشہ کو تھوڑا سا تعجب ہوا، تو آپ نے فرمایا ینبغی للرجل، آپ پہچان گئے تو فرمایا ینبغی للرجل، آدمی کے لیے مناسب ہے، اذا خرج لأہلہ لأصحابہ، کہ جب وہ اپنے ملنے جلنے والوں کے ہاں چلا جائے یا باہر سے گھر آئے، تو ان یحییٰ من رأسہ ولحیتہ، کہ وہ اپنے چہرے کو، اپنی داڑھی، اپنے بالوں کو، لباس کو تھوڑا سا درست کرے۔ اسی طرح کی حدیثیں ہمیں اور بھی ملتی ہیں، بلکہ قرآن کریم کی تاکیدیں بھی ملتی ہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر پرزیب لباس دیکھ کر کے ایک شخص نے تعجب کی نگاہ سے دیکھنا چاہا، تو آپ نے اسی آیت سے استدلال کیا، من حرم زینت اللہ، کہ رب کی زینت کو کس نے حرام کیا، اخرج لعبادہ، جو زینت کی چیزیں رب نے اپنے بندوں کے لیے مہیا کی ہیں۔ جہاں تک جمال کا معاملہ ہے تو جمال کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے مستحب ہے۔ جہاں تک زینت کا تعلق ہے، زینت الجامع لاحکام القرآن علامہ طبری کی، فتح القدیر علامہ شوکانی کی، اور اس طرح علامہ ابن قیم علیہ رحمہ، ان تینوں نے خذوا زینتکم عند کل مسجد اور قل من حرم زینت اللہ، ان آیات کی تفصیل میں جو خلاصہ لکھا ہے وہ میں بیان کروں کہ زینت کل ما یتزین به عادۃ من حلیۃ او لباس او حیۃ، کہ ہر وہ چیز عادتاً جس چیز کو آپ بننے سنورنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے لباس ہو، زیور ہو، یا اسی طرح اپنی خاص حیت ہو کہ آپ رنگت تبدیل کرنے کے لیے وقتی طور، یا اپنی خاص کیفیت کو تبدیل کرنے کے لیے وقتی طور جن چیزوں کا آپ استعمال کریں گے، یہ ساری کی ساری زینت میں داخل ہے۔ تو زینت من حرم زینت اللہ، تو زینت کو مطلقاً، بننے سنورنے کو مطلقاً ناپسند کہنا اور زہد کے خلاف کہنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ اسلام کے مزاج اور ذوق کے خلاف نظر آتا ہے۔
آپ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے تنظفوا بکل مستطعتم، ہر چیز کے اندر جہاں تک ہو سکے نظافت اختیار کریں، بنى اللہ الاسلام علی النظافہ، کہ رب نے تو اسلام کی بنیاد ہی نظافت پہ رکھی۔ ابن عدی اس کو نقل کرتے ہیں، یہ حدیث اگرچہ سند ضعیف ہے مگر اہل علم جانتے ہیں کہ فضائل کے باب میں اور پھر اصول کی کتابوں میں دیکھ لیا جائے خص عنہ البعض کے تحت جو مباحث ہیں وہاں کے ظنی بھی قابل استدلال ہوتا ہے اگر اس کے مخالف دیگر دلائل نہ ہوں۔ تو یہ جو حدیث ہیں ضعیف ضرور مگر اس کے طرق متعدد، اور وہی قرآن کریم کی یہ دو آیتیں جو ابھی میں نے بتلا دی یہ بھی اس کی تقویت کر رہی ہیں، اور پھر یہ خود اسلام کے مزاج اور ذوق کے عین مطابق نظر آتی ہے، لہذا قابل اختیار ضرور ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پر زیب کہہ دیجئے یا تزین کا استعمال قطعی طور منع نہیں کیا جا سکتا اس سے، بلکہ اس کا استعمال کر لینا چاہیے۔ اب ہم زینت کی دو قسمیں کریں گے، ایک منصوص ایک غیر منصوص۔ منصوص کا مطلب ہو گیا کہ جس زینت کے استعمال کی قرآن و حدیث نے صراحتاً ممانعت کی ہے، اور وہ کچھ ہی چیزیں ہیں، تفصیل زیادہ ہو جائے گی، کال کے ذریعے سے معلوم کر لیا جائے، تو جو وہ چیزیں ہیں منصوص زینت جن کی ممانعت منصوص ہیں تو اس کا استعمال تو ہر حال میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام رہے گا۔ جہاں تک غیر منصوص کا معاملہ ہے تو اس میں پھر دو قسمیں کریں، ایک وہ زیب و زینت کی چیزیں جو مردوں کے استعمال کی ہوں، ایک وہ جو عورتوں کے استعمال کی ہوں۔ ایک دور تھا جب کمپنیاں اس چیز کا لحاظ رکھتی تھی کہ جب رب نے مرد کا ظاہری سٹرکچر عورت سے الگ، اندرونی احساس عورت سے الگ، تو مرد کی جو سکن ہے اس کی ضرورت عورتوں کی سکن کی ضرورت سے الگ ہے، اسی لیے عورتوں اور مردوں کے لیے جو پرفیومز یا لوشن یا کریمیں وغیرہ ہوتی ان میں الگ ٹیگ لگا لیا جاتا فار مین فار وومن کا۔ لیکن اب جب سے مارکیٹنگ کی سوچ الگ ہو گئی ہے، منافع خوری کی سوچ الگ ہو گئی ہے، اور ہر طرف سے اور ہر معاملے میں دین سے لے کر کے دنیا ہر معاملے میں عورتوں اور مردوں کو برابر کرنے کا اعلان چلتا جا رہا ہے، تو فرق ہی مٹتا جا رہا ہے کہ کون سی چیز عورت کی ہے اور کون سی چیز مرد کی ہے۔ تو جو چیزیں مرد کے زیب و زینت کی ان کا استعمال بھی مرد کے لیے نہ صرف جائز بلکہ مستحب قرار دیا جا سکتا ہے، اور جو چیزیں عورتوں کے استعمال کی ہوں، خاص عورتوں کے ساتھ نہ ہوں، تو ان کا استعمال بھی مرد کے لیے جائز ہے، البتہ کراہت سے خالی نہیں۔ کتاب الصیام میں دیکھا جائے ایک لفظ علیقہ گوند آتا ہے، فقہا جس کو مرد کے لیے مکروہ مانتے ہیں کہ یہ عورتوں کے کثرت استعمال کی چیز ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں عورتوں کے خاص نہ ہوں لیکن کثرتاً وہی استعمال کرتی ہوں تو اس کا استعمال مرد کے لیے کراہت سے خالی نہیں ہے، لہٰذا وہ زیب و زینت کی چیزیں جو عورتوں ہی کی ہوں یا وہی استعمال کرتی ہوں بکثرت، وہ مرد کے لیے کراہت سے خالی نہیں لیکن جواز پھر بھی رہے گا۔ جہاں تک عورتوں کا معاملہ، تو عورتیں اپنے محارم کے سامنے اگر ان غیر منصوص زیب و زینت کا استعمال کریں تو ان کے لیے جائز ہیں، بلکہ بہتر بھی ہے آج کے دور میں کہ جہاں کھانے پینے کا معاملہ اس طرح سے بکھرا پڑا ہے، پھر ماحول کی آلودگی، ذہنی تناؤ جس سے ان کی سکن پہ اور ان کے چہرے پہ وہ عجب طرح کا تاثر ہوتا ہے، اور رب نے وہ جو کہا تھا فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، انتہائی خوبصورتی دی ہے، اب وہ کسی حد تک ڈھلتی نظر آتی ہے ذہنی تناؤ کی بنا پہ، موسمی آلودگی کی بنا پہ، ماحول کی آلودگی کی بنا پہ، اور کھانے پینے کے بے ڈھنگ رہنے کی بنا پہ۔ لہٰذا محارم کے سامنے اس کا استعمال وہ ضرور کریں، اپنے شوہر کے لیے خاصتاً، تاکہ وہ بھی دیدہ زیب نظر آئے۔ تو جہاں تک غیر محارم کے سامنے کی بات ہے تو عورت کے لیے غیر محارم کے سامنے کسی طرح کی بھی زیب و زینت کا استعمال قطعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ آج کے دور میں عورتیں جو بھڑکیلے لباس اور بھڑکیلے عبایا، پرکشش عبایا پہنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس سے ستر عورت مان لیں، لیکن پردے کے دائرے میں وہ بالکل نہیں آ جاتی ہیں۔ اسلام نے عورت کے لیے صرف ستر ہی نہیں بلکہ پردے کا حکم دیا ہے، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت پہ بھی وہ غور کریں۔ قرآن کریم نے عورت کے لیے آواز کے اندر بھی لچک اور نرماہٹ رکھنے سے منع فرمایا، غیر محارم کے سامنے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ وہ اپنی آواز میں نرماہٹ نہ رکھیں غیروں کے لیے جس سے ان کے دل میں وسوسے پیدا ہوں۔ لہذا غیر محارم کے سامنے عورت کے لیے کسی بھی طرح کا زیب و زینت کا استعمال قطعی طور حرام ہے، حرام ہی نہیں بلکہ سخت قسم کے وعیدیں آئی ہیں، لیکن محارم کے سامنے اس کا استعمال